اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ سبا آیت نمبر 46 سے اس کے اختتام تک ہے جی۔ یہ چند آیتیں ہیں آخر میں، پھر سورہ سبا انشاءاللہ تکمیل ہو جائے گی، جس میں سلسلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا ایک حسن رویہ کہہ سکتے ہیں۔ فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میں اے قریش مکہ تمہیں صرف ایک بات کا کہتا ہوں کہ تم لوگ جو ہے نا تقوموا للہ، اللہ کے لیے قائم کر لو دین کو، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس کے دین کو اختیار کر لو، چاہے تم دو لوگ ہو یا سنگل ہو، میری بات سنو، سننے کے بعد تدبر کرو، تفکر کرو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں تمہیں کس کی دعوت دے رہا ہوں، تمہیں دلائل کے ساتھ تمہارے سوالوں کے جواب دیتا ہوں، تمہارے اشکال دور کرتا ہوں، تمہیں توحید اور رب کی طرف جو ہے نا وہ بلاتا ہوں، اس کے بارے میں سوچو بھی۔ اور دوسرا میں کوئی یعنی کہ مجنوں بھی نہیں، دیوانہ بھی نہیں، تم لوگ مجھے صادق اور امین کے لقب سے جانتے ہو اور میں کبھی غلط اور الٹی بات کہہ نہیں سکتا، تو سوچو صحیح، ٹھیک ہے۔ اور میں تمہاری طرف اس لیے پہلے بھیجا گیا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ میرے بعد اگر کوئی ہے تو وہ عذاب ہی ہے، اگر تم عذاب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ اور پھر آخری بات فرمائی کہ اگر تمہارے ذہنوں میں یہ بات ہے جو آج کے ہمارے سبق کا حصہ ہے کہ میں کسی لالچ کے بنا پر ہوں کہ تم میری بات مان لو، مجھے مکے کی کوئی سرداری چاہیے، کوئی بادشاہت چاہیے، یا میں پروٹوکول کا متلاشی ہوں، یا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ لوگ کھڑے ہوں، تو یہ یا مجھے کچھ تم لوگ اس کے بدلے دو، یا میں تمہارے مالوں پر یا تمہارے مکانوں پر یا تمہاری دولتوں پہ نظر رکھی ہے، تو یہ اشکال بھی اپنے دماغ سے نکال دو۔ اس کا تذکرہ ہمارے سبق کا حصہ ہے۔ آیت نمبر 47 ہے جی، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہ یہ بھی کہہ دیں ما سألتکم من اجر، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کر رہا، میں تم سے کوئی دولت نہیں مانگ رہا، کوئی جاہ و مرتبہ اس کا متلاشی نہیں ہوں۔ فَهُوَ لَكُمْ، جو تمہارے پاس ہے وہ تمہیں ہی مبارک ہو، مجھے کچھ نہیں چاہیے تمہارے میری نظر تمہاری کسی دولت پر یا تمہارے مال پر ہے، جو تمہارے پاس ہے وہ تمہارا ہی ہے۔ ہاں اجر ہے، ان اجریہ الا اللہ، میں نے تو اجر اللہ سے لینا ہے قیامت کے دن، میرے لیے تو اللہ ہی اجر اس نے تیار کر رکھا ہے، میں تم سے کسی دنیاوی فائدے کا متلاشی نہیں ہوں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور اللہ وہ ذات ہے جو ہر شے پر گواہ ہے، وہ اس بات کو سن رہا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا تم سے کوئی دنیاوی فائدہ کا غرض نہیں ہے، میں اللہ کے لیے تمہیں بلا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں یہ بھی کہہ دیں ان ربی، کہ بے شک میرا رب یقذف، وہ ڈالتا ہے، پہنچاتا ہے، اتارتا ہے، بالحق، حق کے ساتھ۔ یہ قرآن میں نے اپنے پاس سے نہیں گڑھا، یہ اللہ حق کے ساتھ جو ہے وہ میری طرف ڈالتا ہے، بھیجتا ہے۔ علام الغیوب، اور اللہ وہ ذات ہے جو تمام غیبوں کی خبر کا علم رکھنے والا ہے، اسے پتہ ہے، اس کی طرف سے میری طرف جو ہے وہ اللہ کی آیتیں آتی ہیں اور میں تم تک پہنچاتا ہوں، بس میں یہ ہوں، یہ میری ڈیفینیشن ہے اور یہ میرا مقصد بھی ہے اور یہی میرے اوپر ذمہ داری ہے تم تک یہ بات پہنچانا۔ پھر فرمایا کل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے یہ بھی کہہ دیں جاء الحق، آ گیا تمہارے پاس حق، وما یبدئ، اور نہیں ہوتی ابتدا، الباطل، جھوٹ کی، وما یعید، اور نہ ہی انتہا کرے گا جھوٹ، یعنی جھوٹ پہلے بھی کچھ نہیں تھا اور بعد میں بھی کچھ نہیں ہے، جھوٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جب حق آ جائے نا تو پھر باطل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جو پیچھے بھی آپ سن کر آئے ہیں کہ فتح مکہ کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کمان کی نوک سے جو ارد گرد خانہ کعبہ کے بت تھے ان کو مار کر کہہ رہے تھے جاء الحق، یعنی کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں، حق آ گیا
اور باطل جو ہے وہ ختم ہو گیا. زہوقا بے شک باطل ختم ہونے کے لیے، پہلے بھی جھوٹ تھا اور حق آنے کے بعد بھی جھوٹ ہے. یعنی کہ دنیا کا سارا اندھیرا مل بھی جائے نا، ٹھیک ہے، تو ایک شمع کی روشنی کو بجھا نہیں سکتا. اندھیرا ہی تھا، پہلے بھی اندھیرا تھا، بعد میں بھی اندھیرا ہے. قرآن کی تعلیمات جو ہیں وہ سچی ہیں، کوئی مانے نہ مانے، پہلے بھی سچی تھیں، قیامت تک کے لیے بھی کیا ہیں، بعد میں بھی وہ سچی ہوں گے. جو مانے گا وہ اپنی بہتری کرے گا، جو نہیں مانے گا اپنا بیڑا غرق کرے گا، جس کا اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں. کل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے یہ بھی کہہ دیں، ان دللتو، اگر میں تھوڑا سا سلپ بھی ہو جاؤں، میں اگر تھوڑا سا بے راہ بھی ہو جاؤں، فإنما، سوائے اس کے، ادل علی نفسی، اس گمراہی کا وبال وہ میرے ہی وجہ سے ہے، میرے ہی اوپر پڑے گا. اور وَإِنْ اهْتَدَيْتُ، اگر میں ہدایت پر ہوں نا، فَبِمَا يُوحِي، اس کا سبب وہ وہی ہے، اِلَيَّ رَبِّي، جو میرا رب میری طرف کرتا ہے. معاذ اللہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ پھسل سکتے ہیں یا گمراہ ہو سکتے ہیں. یہ میرے اور آپ کے لیے ہے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب اگر کوئی تکلیف تمہارے پر آتی ہے، وہ تمہارے اپنی گناہ یا اپنی سزا کا وبال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر کوئی ظلم کر دے. جو تم پر مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے کسی بد عملی کا، کسی کمزوری کا کیا ہوتی ہیں، نتیجہ ہوتی ہیں. تبھی یہاں تک دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام جب دعا پڑھتے ہیں، جب میں بیمار ہوتا ہوں، فہوا یشفین، جب اے اللہ میں بیمار ہوتا ہوں، کبھی بیماری کی یا کبھی اپنی کمزوری کی نسبت یہ نہیں کی کہ اے اللہ تو مجھے بیمار کرتا ہے تو پھر شفا بھی تو دیتا ہے. اس کی نسبت انہوں نے اپنی طرف کی کہ یہ میری ہی کوئی بد احتیاطی کی وجہ ہوگی کہ میں بیمار پڑ گیا، یا میری ہی کوئی کمزوری ہے جس کی بنا پر یہ رزلٹ میرے پر. ہم بھی انسان ہیں، ہمارے اوپر بھی 100 قسم کی پریشانیاں ہوتی ہیں، تو ان کی وجہ ہماری ہی کوئی کوتاہی ہوتی ہے، ہمارا ہی کوئی قصور ہوتا ہے کہ جس کا رزلٹ ہمیں ملتا ہے. تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ جو ہے، ہاں جی، کہ جو اگر کوئی تم سلپ ہوتے ہو اور اس کا وبال اگر پڑتا ہے تمہارے اپنے کسی کرتوت کی وجہ سے تم پر پڑتا ہے، اور اگر تم ہدایت پر ہو نا، تو اللہ کی قسم کبھی یہ مت سوچنا کہ یہ تمہارے اندر کوئی ایسی کوالٹیز تھیں کہ تم آج نماز پڑھنے پہنچ گئے. اگر آج ہم ایک سجدہ رب کی کر رہے ہیں نا، عشاء کی نماز جو ہم نے پڑھی ہے، اللہ کی قسم ہم اس قابل ہی نہیں تھے. یہ اس کی توفیق تھی، یہ اس کی ہدایت تھی جو اس نے ہمارے سینے میں ڈالی، جس کی بنا پر ہم کسی نیکی کرنے کے قابل ہوتے ہیں. کسی کو اگر ایک گلاس پانی بھی پلاتے ہیں نا، تو اس میں بھی ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا. یہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کتنی رحمت انسان کے اوپر ڈالتا ہے کہ جس کی بنا پر وہ نیکی کرنے کا جذبہ یا نیکی کرنے کی توفیق اس کو ملتی ہے. تو اللہ نے فرمایا جب بھی کوئی چیز یا ہدایت والی بات تم پر پہنچی ہے نا، وہ اس وحی کی وجہ سے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے. جو ہم سن رہے ہیں، پوری دنیا ہے یہاں پر، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اگر ہم یہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، یہ اس کیا سن رہے ہیں، یہ اس کی توفیق ہے کہ جو ہمیں اس نے اس قابل سمجھا، مجھے پڑھانے کے لیے بٹھایا اور آپ لوگوں کو سننے اور سمجھنے کے لیے بٹھایا. اس میں کسی انسان کا کوئی کمال نہیں ہے. انہو سمیع قریب، اللہ سننے والا ہے اور بہت قریب ہے. کتنا قریب ہے جی؟ ہاں جی، اللہ نے کہا کون تمہیں اور اللہ سے اور کتنا قریب کرے گا. ٹھیک ہے، وہ تمہاری تو رگے جان سے بھی قریب ہے، اس سے قریب اور کون کرے گا تمہیں، وہ اتنا قریب ہے تمہیں. اچھا جی، وَلَوْ تَرَا، اور اگر دیکھتے، اِذْ فُزِعُوا، کہ جب گھبرا جاتے ہیں، فَلَا فَوْتَ، اور نہیں بچ سکیں گے، وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ. اب کفار کا تذکرہ ہے کہ جب کافر گھبراہٹ کو دیکھیں گے، فلا فوتا، تو ہرگز نہیں بچ سکیں گے، وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، ہم ان کو پکڑیں گے بڑے قریب سے ہی. قیامت کا تذکرہ ہے کہ جب قیامت کے دن کفار دیکھیں گے نا عذاب کو،
تو وہی حرکت کریں گے، بھاگنے کی کوشش کریں گے جو پیچھے سن کر آیا تھا کہ یار میں تو بھاگ جاؤں گا، اللہ کو میں نظر ہی نہیں آؤں گا، میں تو نکل جاؤں گا، میں غائب ہو جاؤں گا. تو اللہ نے کہا جب گھبراہٹوں کو دیکھیں گے نا تو بھاگنے اور بچنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کہیں گے ہم ان کو قریب سے ہی پکڑ لیں گے، اتنی ہی مہلت نہیں دیں گے کہ ایک قدم اٹھا کر محفل سے ہی یا رائٹ لیفٹ ہو سکے، ہم قریب سے ہی ان کو پکڑ لیں گے. ٹھیک ہے، اور جب پکڑ لیں گے نا تو ان ظالموں کے منہ سے جملہ سنیں، وقالو یہ کہیں گے آمنا بھی ہم ایمان لائے اس پر، یعنی قرآن کے اوپر. کہیں گے اللہ 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 جی اللہ جی اللہ جی ہم ایمان لائے اللہ کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ کا جواب سنیں، وَأَنَّا اور بے شک لَهُمُ التَّنَاوُشُ وہ پکڑیں گے ایمان کو مِن مَّکَانٍ بَعِیدٍ بڑی دور کی جگہ سے. دور کی جگہ سے مطلب کیا؟ دنیا میں یہ ایمان یہ قرآن ان کے انتہائی قریب تھا، انہوں نے وہاں اس کو نہیں پکڑا، تو اب قیامت کے دن کیا کر رہے ہیں جی؟ وہ اللہ کے احکام کو اور نبی کے فرمان کو پکڑنے کی کوشش. اللہ کہتے ہیں اب تم بہت دور جگہ آ گئے ہو، یہاں سے تمہارا پکڑنا جو ہے نا وہ کوئی بے فائدہ تمہیں وہ نہیں دے گا. جو تھا دنیا میں ہی تھا، تم نے دنیا میں تو پکڑا ہی کوئی نہیں، تو آپ تم ایمان کو پکڑنے کی جو دور سے کوشش کر رہے ہو یہ تمہارے لیے بے مقصد اور بے فائدہ ہے. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قبل تم تو وہ ہو کہ جو پہلے اس سے کا انکار کرتے رہو. کہاں پہلے جی؟ جب دنیا میں تھے تو تم اس کا کیا کرتے رہے ہو؟ تم تو وہ بدبخت ہو، دنیا میں اس کا انکار کرتے ہو، ابھی بھی بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، یہ تو ہم نے تمہیں پکڑ لیا تو فوراً جملہ تبدیل کر دیا جی ہم اللہ جی ہم ایمان لائے. تو اللہ نے کہا مجھ سے تو نہیں چھپ سکتے تم. ٹھیک ہے، تم اس سے پہلے دنیا میں اس کی تکذیب کرتے رہے ہو، کفر کرتے ہو، وَيَقْذِفُونَ اور پھینکتے ہو بالغیبی دور سے، مِن مَّکَانٍ بَعِیدٍ بالغیب دور سے اور دور کی جگہ پر. یعنی کہ جب تمہیں دنیا میں قرآن پاک پڑھایا جاتا تھا، سنایا جاتا تھا تو تم بن دیکھے دور کی جگہ پر پھینک دیتے تھے. اول تو اس کو بن دیکھے کا مطلب اس کو دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے تھے، سننے کی بھی کوشش نہیں کرتے تھے. دنیا میں دور سے کہتے تھے یار پرے یار نہیں. جمعہ بھی پڑھنے جاتے تھے، سب سے آخر میں آ کر کے بس مولوی صاحب بس نماز پڑھائیں تو ہم کیا کریں. یعنی کہ تم دنیا میں اس کو اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تم پھینک دیتے تھے اس کو دور، اور آج جو ہے نا اس غیب کی خبر کو دور کی جگہ پھینکتے تھے، پرے کرو گئی کیا یعنی کہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے. تو پھر اب سنو، وحیل بینہم حائل کر دیا جائے گا تمہارے درمیان، وبین ما یشتہون اور تمہاری خواہشات کے درمیان، تمہارے اور تمہاری خواہشات کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا. کون سا پردہ جی؟ ان کی خواہش کیا ہوگی؟ جان چھٹ جائے، جنت میں چلے جائیں ہم بھی سب کی طرح. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کی اور ان کی خواہش کے درمیان پردہ آ جائے گا. نہیں، یعنی کہ غلاف پردہ کچھ، یعنی کہ نہیں، یہ نہیں جا سکیں گے. ٹھیک ہے، کما اور اللہ نے کہا ایسے ہی پردہ حائل ہوگا، کما فعلا جیسے کہ کیا، بِأَشْيَائِهِمْ ان کے ساتھیوں نے، من قبل ان سے پہلے جو جتنے کفار تھے، فرعون اینڈ کمپنی، وہ بھی یہی کچھ کرتے رہے. ان کی بھی خواہش قیامت کے دن کیا ہوگی کہ ہماری جان چھٹ جائے. تو اللہ اگر ان کے درمیان بھی پردہ حائل کرے گا تو ان لوگوں کو کے درمیان بھی کیا ہو جائے گا؟ پردہ حائل. یہ ان کی خواہش ہوگی کہ جان چھٹ جائے، لیکن وہ جان ان کی نہیں چھوٹے گی. انہم بے شک یہ لوگ، کانو تھے، فی شکن اس شک میں، مریب کہ ان کو بے چین کر دینے والا شک تھا. یہ آیت ذرا سمجھنے والی ہے. شک، اللہ نے کہا کہ یہ دنیا میں جب تھے نا تو شک میں تھے. کیا شک جی؟ پتہ نہیں قیامت ہے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، ایمان والے کو شک والا معاملہ نہیں ہوتا. ایمان کی شرطوں میں سے یہ ہے کہ یقین والا معاملہ ہوگا. ہمارے بھی دماغ اور دل میں اگر یہ بات ہونا کہ یار پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، تو یہ بیماری، یہ گناہ کی بیماری نہیں ہے، یہ کفر کی بیماری ہے. جن کو روز آخرت کا شک ہے نا، اس کو اللہ نے گناہ گار نہیں کافر قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے یہ نشانی بتائی کافروں کی کہ دنیا میں ان کو آخرت کے دن کا شک تھا.
تو یہ شک انہیں ظاہری بات ہے اگر انہیں شک تھا نا تو خوف خدا ہی نہیں ہوگا. بلکہ ایک آخری بات میں اکثر 2 دن سے نا میں نے بہادر شاہ ظفر کی ایک شعر پڑھا سنا, وہ اتنا مجھے اچھا لگا. میں اور ندیم واقع پہ جاتے ہیں تو میں ندیم کو اکثر سناتا ہوں کہ یار کبھی کبھار کس طرح. اس نے کہا جی کہ بہادر شاہ ظفر نے کہ ظفر اس شخص کو آدمی نہ سمجھیے گا, ٹھیک ہے, چاہے وہ جتنا فہم والا ہو, جتنا تزکیہ نفس والا ہو, جس کو یعنی فہم ہو سکا بالکل, کہ جس کو عیش میں یاد خدا نہ رہی اور جس کو تیش میں خوف خدا نہ رہا, ٹھیک ہے. عیش میں اللہ کو بھول جانا اور خوف میں تب بھی اللہ کو بھول جانا, یہ جو ہے نا وہ روش جو ہے نا وہ انسان کو لے ڈوبتی ہے. اللہ پھر رحم فرمائے جی, آمین.